بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قطر سے حماس کے ہاتھوں یرغمال امریکی شہریوں کی رہائی اور جنگ سے متاثرہ فلسطینیوں کے انخلاء پر تعاون کرنے کا مطالبہ کیا۔ حماس نے یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے مذاکرات معطل کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ الشفا ہسپتال کی تباہ کن صورتحال اور حملے کے باعث مذاکرات معطل کیے گئے۔ صہیونی فورسز نے الشفا ہسپتال کا مکمل طور پر گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی افواج الشفا ہسپتال سے 20 میٹر کے فاصلے پر تعینات ہے۔ امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور راکٹوں سے حملے، 4 امریکی فوجی ہلاک۔ اسلامی استقامت عراق گروپ نے پیر کی صبح ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ہمارے جانبازوں نے ڈرون طیاروں کے ذریعے شام میں واقع القریہ الخضرا گاؤں میں غاصب امریکی فوجیوں پر حملہ کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ ڈرون طیاروں نے ٹھیک اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ مشرقی شام پر امریکی فوجی طیاروں کے حملے کے جواب میں مشرقی شام میں واقع امریکی فوجی اڈے پر یہ دوسرا ڈرون حملہ ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو برطرف کیے جانے کا امکان۔ یوکرین کے سابق صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ امن مذاکرات میں دلچسپی نہ لینے کے سبب یوکرین کے موجودہ صدر زیلنسکی کو ممکنہ طور پر برطرف کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یوٹیوب پر کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے اقدامات اس بات کا باعث بنے ہیں کہ یوکرین کے بعد مغربی حامی ممالک اس بات پر سوچ و وچار کریں کہ کیف میں زیلنسکی کی جگہ کسی اور کو اقتدار میں لایا جائے۔ یوکرین کے سابق صدر کے مشیر کا مزید کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات کا موضوع نہ صرف روس بلکہ مغرب میں بھی ہمیشہ قابل غور بنا رہا ہے۔ ترکیہ کا اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں طیب ایردوان نے کہا کہ جب تک واشنگٹن یہ تسلیم نہیں کر لیتا کہ غزہ فلسطین کا حصہ ہے تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ رجب طیب ایردوان نے مزید کہا کہ ہمیں مصر اور خلیجی ممالک سے بات چیت کرنی چاہیے اور امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ چین اور پاکستان کی سب سے بڑی مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ پاکستان اور چین کے بحری افواج کے درمیان اب تک کی سب سے بڑی مشترکہ فوجی جنگی مشقیں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ ہفتے کے روز کراچی نیول ڈاک یارڈ میں ایک افتتاحی تقریب کے ساتھ سی گارڈین 3 نامی اس مشترکہ مشق کا آغاز ہوا جو 9 دن تک چلے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ مشقیں اس لحاظ سے کافی اہمیت کی حامل ہیں کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر اسٹریٹجک بحری راستوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و استحکام کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو راستہ دینے کا دعویٰ، ہلال احمر تصدیق سے انکاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ شہر کے جنوب میں محفوظ راستے فراہم کر دیے ہیں، تاہم ہلال احمر اس بیان کی تصدیق سے انکاری ہے۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں تمام شہری غیر محفوظ راستوں سے دور ہو جائیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس لوگوں کو خطرے میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ الشفا سے تمام مریضوں کو نکالنے کا کہہ دیا ہے۔ 100 سے زائد نکل چکے ہیں۔ اسرائیلی دعووں پر عالمی تنظیم ریڈ کراس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الشفا سے مریضوں کو نکالے جانے کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایپک کی سربراہی اجلاس کے موقع پر غزہ کی حمایت اور آزادی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپک فورم کے موقع پر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرے کے شرکا نے فلسطینی پرچم اور نسل کشی روکو کے پلے کارڈ تھامے فلسطین کے حق میں نعرے بلند کیے۔ مظاہرین نے ایک کار پر اسپرے سے
فری غزہ لکھا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے امریکہ کو اسرائیل کی مالی معاونت سے روکنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا اور کہا کہ انسانیت کو کاروباری مفاد سے بالاتر رکھا جائے۔ امریکہ کے شام میں ایران اور حامی گروپوں کی تنصیبات پر حملے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شام کے صوبے دیر الزور میں امریکی حملوں میں ایرانی حمایت یافتہ 8 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ ان حملوں میں البو کمال شہر کے قریب ایک تربیتی مرکز اور میادین شہر کے قریب ایک سیف ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شام میں امریکی حملوں میں مارے جانے والوں میں ایک شامی اور ایک عراقی باشندہ بھی شامل ہیں۔ نیپال کا ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ۔ نیپال کابینہ کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیپال کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے بتایا کہ یہ فیصلہ ٹک ٹاک سے نیپال کی سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے باعث کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مقبول ویب شیئرنگ کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا، جس کے باعث مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے پہلے والی حکومت دوبارہ نہیں بنے گی۔ امریکہ نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے پہلے والی حکومت قائم نہیں رہے گی اور نہ ہی مذاکرات دوبارہ اس سے قبل ہونے والے بات چیت کی سطح تک جا پائیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ان خیالات کا اظہار قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے میڈیا سے گفتگو میں کیا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر غزہ پر آئندہ حکومت حماس کی نہیں ہوگی تو حکومت کس کی ہوگی اور طرز حکومت کیا ہوگا۔ فلسطین ریلی پر طاقت کا استعمال۔ برطانوی وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا گیا۔ برطانیہ میں بھارتی نژاد اور متنازعہ وزیر داخلہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اب ان کی جگہ ممکنہ طور پر سیکرٹری خارجہ نے لے لی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم رشی سونک نے وزیر داخلہ کو حکمران جماعت کے ارکان کی جانب سے شدید دباؤ کے بعد عہدے سے برطرف کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی عمران خان گرفتار۔ نیب کی اڈیالہ جیل تفتیش۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی کیسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جس پر نیب کی تفتیشی ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے مقدمے میں شامل تفتیش کر لیا۔ ہتھیاروں کو روکو، یہ کبھی امن نہیں لا سکتے۔ پوپ فرانسس۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ہفتہ وار دعائیہ خطاب میں کہا ہے کہ ہتھیاروں کو روکو، یہ کبھی امن نہیں لاتے۔ تنازعہ پھیلنا نہیں چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ غزہ میں زخمیوں کی دیکھ بھال فوری ہونی چاہیے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں انسانی امداد میں اضافہ اور یرغمالیوں کی رہائی کی جائے۔ 2,20,000 افغان مہاجرین پاکستان سے چلے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 1 نومبر سے غیر قانونی پناہ گزینوں کو ملک سے باہر نکالے جانے کے آغاز سے اب تک 2,20,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ملک سے نکالا جا چکا ہے۔ اس درمیان حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے سیراب گوٹ اور الاسف سکوائر میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا۔ نئی دہلی میں دیوالی کے بعد فضائی آلودگی میں سنگین اضافہ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں دیوالی کے بعد فضائی آلودگی میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نئی دہلی کے کئی علاقوں میں ہوا کے معیار کا انڈیکس سنگین زمرے میں پہنچ گیا۔ نئی دہلی میں آج ایئر کوالٹی انڈیکس 420 ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا شہر لاہور فضائی آلودگی کے لحاظ سے آج دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر رہا۔ بارش کے بعد لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 333 سے ریکارڈ کیا گیا۔ چین نے خنجراب پاس کو 4 ماہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چین کے علاقے سنکیانگ کی خنجراب پورٹ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ پاس دسمبر سے مارچ تک بند رہے گا۔ سعودی عرب میں مسلسل 4 دن شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پیر سے جمعرات تک شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق قومی مرکز برائے موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ
پیر کے روز مکہ مکرمہ، جازان، نصیر اور البحہ ریجن کے مختلف علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ توہین الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن و چیف الیکشن کمشنر کیسز پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری میں سے کسی کے بھی پیش نہ ہونے پر معاون وکیل نے کیس التوا کی استدعا کی۔ نثار درانی نے ریمارکس دیے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سماعت نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ اگر آپ جیل جانا چاہتے ہیں تو نوٹیفائی کر سکتے ہیں، جیل میں سماعت پر ہمیں اعتراض نہیں۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی فیملی کے تمام بینکس اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے چودھری مونس الہی کے خاندان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے ان کی فیملی کے تمام بینکس اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ اڑان کا سلسلہ جاری، امریکی ڈالر مزید 52 پیسے مہنگا۔ پہلے کاروباری روز کے دوران روپے کی قدر میں مزید کمی، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 52 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔